بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے ایک گاؤں میں صدارتی انتخابات کے لیے سب سے پہلے ووٹنگ اور رزلٹ کا اعلان ہو گیا۔ یاس گاؤں سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن متفقہ طور پر تمام ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کینیڈا کی سرحد کے قریب جنگل میں موجود چھوٹے گاؤں ڈکسویل ناج سے صدارتی انتخابات کے لیے سب سے پہلے ووٹنگ کا آغاز ہوا اور ووٹنگ کے کچھ ہی دیر بعد رزلٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ دوستو، ڈکسویل ناج کی آبادی 12 افراد پر مشتمل ہے۔ 1960 سے اس گاؤں کے رہائشی امریکہ میں سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کا ملک دارفر کے تنازع پر سوڈان کے خلاف اقوام متحدہ کی عائد کردہ پابندیاں ختم کرانے کو تیار ہے، کیونکہ اب سوڈان کی موجودہ حکومت کے مفاہمتی سمجھوتوں کے بعد وہاں امن قائم ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ سوڈانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے پیش نظر ہم نے پہلے ہی اقوام متحدہ میں مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ ترکی کے مغربی شہر ازمیر میں 7.0 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد 98 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں زخمی 994 افراد میں سے 847 ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ امدادی کارروائیوں میں ملبے سے اب تک 106 افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں 6 مختلف مقامات پر حملوں میں 2 شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مسلح افراد نے یہودی عبادت گاہ کے قریب فائرنگ کر کے 2 افراد کو جاں بحق اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قریبی ہوٹل میں قبضہ کر کے ہوٹل میں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 6 سے 7 بتائی جا رہی ہے۔ آسٹریا کے وزیر داخلہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اسکول بند رہیں گے، شہری عوام مقامات جانے سے گریز کریں۔ امریکی حکام نے بھی اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ تک آسٹریا کا سفر ملتوی کر دیں اور آسٹریا میں موجود امریکی شہری ویانا میں نقل و حرکت سے اجتناب کریں۔ کابل یونیورسٹی میں کل حملے کے نتیجے میں طلبہ سمیت 25 افراد اپنی جان سے چلے گئے، جبکہ 50 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ کارروائی ایرانی قطب میلے کے شرکاء پر کی گئی۔ مرنے والوں میں 10 طلبہ، زخمیوں میں اساتذہ بھی شامل ہیں۔ جھڑپ کئی گھنٹے جاری رہی۔ طالبان نے اس کارروائی میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ دوستو، یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب وہاں ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب میں افغان اور ایرانی حکام موجود تھے۔ اسرائیل کی ہائی ٹیک کمپنی واٹرجن چائنا میں آئندہ ہونے والی تیسری چائنا بین الاقوامی درآمدی نمائش میں ہوا سے پانی حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی کی نمائش کرے گی۔ یہ نمائش غیر ملکی کمپنیوں کے لیے چائنا میں اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے، جس کا مقصد تجارت کو پابندیوں سے آزاد کرنا اور معاشی عالمگیریت کی حمایت کرنا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول نے ترکی کو اپنے ملک کے آذربائیجان کے ساتھ جاری مسلح تنازع کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ترکی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا تو ان کا ملک آذربائیجان کے ساتھ تنازع میں بھی نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نکول نے الزام لگایا کہ قاراباخ میں جاری آرمی کارروائی ترکی کی توسیع پسندانہ پالیسی کا حصہ ہے اور وہ اس پالیسی کے تحت مشرق اوسط میں سلطنت عثمانیہ کی بحالی چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف آذری صدر الہام نے آخری دم تک لڑنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ آرمینیا آرمی کی دستبرداری کی صورت میں ہو۔ بصورت دیگر ہم کسی بھی قیمت پر اپنی علاقائی خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخر تک جائیں گے۔
ترکی میں زلزلے میں ملبے کا ڈھیر بننے والی عمارتوں میں سے 3 دن بعد معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے 2 بچیوں کو نکالا گیا ہے۔ امدادی کاموں کے درمیان گزشتہ روز زلزلے کے 48 گھنٹے بعد ایک 70 سالہ بزرگ کو زندہ نکالا گیا تھا، جبکہ آج تیسرے دن معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والی 2 بچیوں کو بھی ملبے سے نکالا گیا ہے۔ ایک چینی کمپنی پر اس وقت شدید تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے بیت الخلاء میں ملازمین کے وقت کو قابو کرنے کے لیے سینسر اور ٹائمر لگائے ہیں۔ کمپنی چاہتی ہے کہ ملازمین اپنے کام اور پیداوار میں اضافے کی وجہ بنے، نہ کہ ٹوائلٹ میں فالتو بیٹھے رہیں۔ بیجنگ میں واقع ٹیکنالوجی کمپنی کوائشو نے اپنی کمپنی میں ملازمین کے بیت الخلاء میں ڈیجیٹل ٹائمر اور سینسر لگائے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ٹوائلٹ میں آتا ہے، سینسر اسے محسوس کر کے ٹائمر چلا دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب اقدام کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس کے بعد ایک طویل بحث چھڑ چکی ہے۔ بعض افراد نے اسے کمپنی کا لالچ قرار دیا ہے تاکہ وہ ملازمین کو نچوڑ کر منافع بنا سکے، جبکہ کچھ لوگوں نے کمپنی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطابق کمپنی حق بجانب ہے، کیونکہ چینی لوگ ٹوائلٹ میں بھی اپنے فون پر مصروف رہتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں۔ مسلسل تنقید کے بعد کوائشو کمپنی نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے باضابطہ طور پر پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت پیش کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ملازمین پر کوئی قدغن نہیں لگا رہی، بلکہ ادارے میں بیت الخلاء کی شدید قلت ہے اور اسی سنگینی کے تحت ٹائمر لگائے گئے ہیں۔ کمپنی نے مزید کہا کہ بیت الخلاء کے ٹائمر کا ڈیٹا لے کر یہ معلوم ہو سکے گا کہ کام کے اوقات میں کتنے عارضی ٹوائلٹ درکار ہوں گے۔ کیونکہ کمپنی اب مزید بیت الخلاء بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، چائنا میں اہداف پورا نہ ہونے پر دوستوں کام میں غفلت پر سزا دینے اور بے عزتی کی سزائیں عام ہیں، جن کے شکار ملازمین بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہانگ کانگ میں ایک کمپنی کی خبر مشہور ہوئی تھی جو پورے دن میں اپنے ملازمین کو بیت الخلاء جانے کے لیے صرف 10 منٹ کی مہلت دیتی تھی۔ برطانیہ کی ایک ماحول دوست کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بارش کا پانی آپس میں ملا کر اصلی ہیرے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کمپنی برطانیہ کے ماہر ماحولیات اور ارب پتی صنعت کار ڈیل ونسی کی ہے۔ اس کمپنی نے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے ملاپ سے ہیرے بنانے کی یہ ٹیکنالوجی بین الاقوامی سطح پر 2015 میں پیٹنٹ کروائی تھی۔ تاہم ان ہیروں کی محدود پیداوار حال ہی میں شروع کی گئی ہے۔ ڈیل ونسی کا کہنا ہے کہ ہیروں کی کان کنی کا روایتی عمل بہت زیادہ آلودگی پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک کیرات یعنی 0.2 گرام ہیرے کی کان کنی میں 22 لاکھ پاؤنڈ چٹانیں توڑنا پڑتی ہیں۔ 1028 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 238 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی اس سے بالکل الٹ ہے۔ ایک طرف تو اس میں آلودگی کے باعث بننے والی فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑی مقدار میں جذب کی جاتی ہے، تو دوسری جانب صرف وہی پانی استعمال کیا جاتا ہے جو بارش میں برستا ہے اور جسے ایک جگہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسی طرح تیار ہونے والے ہیرے بالکل اصلی ہیروں جیسے ہی ہوتے ہیں، جو اپنی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ طبی، فزیکل اور کیمیائی کیمیکل خصوصیات کے اعتبار سے بھی اصل ہیرے کی ہی مانند ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں کسی طور پر بھی نقلی ہیرے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہیرے اب تک فروخت کے لیے پیش نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی قیمت کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے۔ تاہم خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ ہیروں کی فروخت کا آغاز اگلے سال یعنی 2021 کی پہلی سماہی میں کر دیا جائے گا۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں 16 سال پر محیط ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ صحت مند انسان کا جسمانی درجہ حرارت صرف کم نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اسٹڈی میں گزشتہ 16 سال کے دوران سیمانی قبائل کے 5500 بالغ افراد کے جسمانی درجہ حرارت کا ریکارڈ گنگالا گیا، جو ایک طویل مدتی مقامی منصوبے سیمانی ہیلتھ اینڈ لائف ہسٹری پروجیکٹ کے تحت باقاعدگی سے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت
اب 37 سینٹی گریڈ نہیں رہا، اگرچہ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں بالترتیب برطانیہ اور امریکہ میں کی گئی تحقیق سے یہی بات سامنے آ چکی ہے، لیکن تب یہ خیال کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ہیں جہاں عام لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات حاصل ہیں، جبکہ نسبتاً صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے بھی انہیں بیماریوں کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ تاہم سیمانی قبائل پر ہونے والی تحقیق نے معاملہ الجھا دیا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ سیمانی قبائل میں صحت مند بالغ افراد کا جسمانی درجہ حرارت پچھلے 16 سال سے مسلسل گرتا جا رہا ہے، جو آج 97.7 ڈگری تک گر چکا ہے۔ آج ایک صحت مند بالغ انسان کا اوسطاً جسمانی درجہ حرارت 98.6 ڈگری تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی الحال اس سوال کا کوئی جواب ماہرین کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، یہ تحقیق سائنس ایڈوانسز کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہو چکی ہے۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ جو کہنا تھا کہہ دیا اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دی۔ ایاز صادق کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان 2 بار مجھ سے الیکشن ہارے ہیں، لہٰذا اب وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میرے ساتھ ذاتی اناج کی وجہ سے حکومت نے لاہور میں مودی اور بھارت کے جھنڈے کی تصاویر لگائیں۔ میں 2002 سے منتخب ہوتا آ رہا ہوں۔ اگر آپ کو بار بار غدار کہا جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کبھی آپ کو غدار، کبھی مودی کا یار کہتے ہیں، کیا اس سے آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ ایاز صادق نے کہا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 1 نومبر سے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو بجلی نومبر 2019 کے ریٹ سے 50% کم پر دیں گے۔ عمران خان نے توانائی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے کے اس دور میں پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بجلی بنانے کے مہنگے معاہدے کیے گئے۔ آج جو پیکج کا اعلان کر رہا ہوں، اس سے صنعتی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ 1 نومبر سے اسمال میڈیم انڈسٹری، چھوٹے اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی پر 50% کم ریٹ پر بجلی دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مثلاً اگر وہ 16 روپے یونٹ پر بجلی خرید رہے تھے تو اب وہ 8 روپے میں ملے گی۔ اسی طرح ساری صنعتوں کو اضافی بجلی 25% کم ریٹ پر ملے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو بہت مشکل سے استحکام ملا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ 25 سے 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے، تعمیراتی صنعت آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو غربت کم ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔